چھوڑے گا بھی نہیں, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے جو انہوں نے ظلم کیا. ابھی آپ کا ایک جملہ تھا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی آنکھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کی نہیں بچے گی. میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کسی کی آنکھ نہیں بچے گی, نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر. ان کی سوچ بھی نہ سکے عمران خان کی آنکھ کیا, ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں, جہاں پہ خان صاحب کی بہنیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان صاحب کے عاشق ہر منگل جمعرات کو آتے ہیں, لیکن بہت وقت ہو گیا کہ خان صاحب سے ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. کیا کہتے ہیں آپ ہی؟ اس وقت میرے ساتھ عظما پی بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہ پکڑتی مجھے میرے سے دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے بہت سارے جرم کیے ہیں, اس میں یہ بھی جرم ہے. ہماری ملاقات جو ہمیں عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے, جیل والوں کی مینیول کے مطابق ہے, انہوں نے ہماری ملاقات بند کی ہوئی ہے, تو یہ مجرم ہے ہمارے. اور ایک اور جرم انہوں نے جو سب سے بڑا کیا کہ انہوں نے عمران خان کو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل لے کر گئے اور بغیر ہمیں بتائے, بغیر ہماری اجازت کے. آج تک ان میں سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پمس اسپتال گئے ہو. عمران خان کو کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے رات کے اندھیرے میں؟ تو یہ مجرم ہے ہمارے, انہوں نے بہت جرم کیا ہے. یہ حکومت ہر ناجائز کام کر رہی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ان کو تب پتہ چلے گا جب یہ یہاں پہ لوگ جب زیادہ ہو جائیں گے نا, یہ مار پیٹ کے نکالتے ہیں. آپ دیکھیں, ان سے اس کا حساب لیا جائے گا, اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر مقدمے بھی بنیں گے. ان کو کوئی چھوڑے گا بھی نہیں, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے جو انہوں نے ظلم کیا. ابھی آپ کا ایک جملہ تھا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی آنکھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ نے ایک جواب کیا تھا کہ اگر ان کی آنکھ نہیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کی نہیں بچے گی. میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کسی کی آنکھ نہیں بچے گی, نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر. ان کی سوچ بھی نہ سکے عمران خان کی آنکھ کیا, ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا, ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. اچھا, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا موجودہ سٹیٹس آیا, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت اتنی تشویشناک نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھ کے ہاسپٹل لے کے جائیں. وہ دیکھیں, رانا ثناء اللہ کوئی آدمی نہیں ہے جس کی آپ بات کریں, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا. رانا ثناء اللہ کی آپ بات نہ سنا کریں, نہ ان کا جواب دینے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کا جواب دوں. جواب میرا یہی ہے, جتنی حکومت ہے ہاری ہوئی ہے, ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹ پہ بیٹھے ہیں. ان کو اگر کوئی ذرا غیرت عزت والے ہوتے تو کبھی بیٹھتے ہی نہ. ان کو پتہ ہے 17 سیٹوں پہ 100 سیٹیں جمع کر کے بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. یہ باہر نکلے, لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے, نہ ان کے آنکھیں بچیں گی نہ یہ خود بچیں گے اگر انہوں نے عمران خان کو ذرا بھی. اور 2040 تک ان کا خواب ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مہینے بعد ہوں گے بھی کہ نہیں. ابھی یہ فکر کریں کہ اگلے مہینے ان کی حکومت ہوگی بھی کہ نہیں, ان کو خود نہیں پتا. ان کا کیا حال ہے, باہر کی قوتوں سے بیٹھے ہوئے, یہودیوں کا ساتھ دیں گے, کیا کیا کریں گے, پھر بھی نہیں بچیں گے. آپ ہی تھوڑا سا یہ فرما دیجیے. اور آج آپ یہ بتایا کریں, جو عمران خان کو یہودی کہتے تھے, اب آپ یہ بتائیں کہ یہودی کون ہے. اب دیکھ لیا نا لوگوں نے کتنے سالوں سے عمران خان پہ یہ جھوٹ بولتے تھے. عمران خان ایک واحد اسلامی لیڈر ہے ان کے پاس, باقی سب دوسرے لوگوں کے سہارے پہ بیٹھے ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں. آج یہ عوام ان کو چھوڑے گی نہیں. یہ ذرا نکلے بغیر کسی سیکیورٹی کے, یہ کوئی بچے گا بھی نہیں. ان کو کیسا باہر آئے, کوئی بھی نہیں آئے گا. عمران خان لوگوں میں نکل سکتا ہے, ان میں جرت ہی نہیں ہے نکلنے کی, کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے. اچھا, ابھی آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کی پرسنالٹی آپ پوری دنیا میں واضح ہو چکی ہے, کیونکہ پہلے سب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے. اس پر کیا کہتی ہیں آپ؟ بس وہ پتہ چل گیا, فلسطین کی صورتحال آپ نے دیکھ لیا کہ یہودی کون ہے. سارے یہودی نکل آئے نا سامنے. آج یہ اسرائیل کا دفاع کرنے پہنچے ہیں, تو پھر دیکھ لیں یہودی کون تھی اور عمران خان کون ہے. عمران خان اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے مخلص تھے, کھڑے ہیں. ان میں سے تو نہ دین ہے نہ ان کا دنیا ہے, ان کا صرف خدا پیسہ ہے. یہ اپنا پیسہ جمع کر کے ان کا خیال ہے باہر کے ملکوں میں بچ جائیں گے. باہر کے ملکوں میں بھی پاکستانی بیٹھے ہیں, وہ ان کو باہر کے ملکوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے. جو ابھی نکل کے پھر رہے ہیں نا, باہر چھپتے پھرتے ہیں, وہ کی سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے باہر, کیونکہ پاکستانی ہر جگہ موجود ہے اور وہ عمران خان کے لیے بیٹھے ہیں. آج اس وقت بھی انگلینڈ میں, سارے یورپ میں, امریکہ میں عمران خان کے لیے لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. ابھی لاسٹ میں صرف یہ بتا دیجیے گا, آپ کی آواز بہت امپریسفل ہے, خان صاحب کی آواز پر دنیا لبیک کہتی ہے. اب خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہے, ان کی آواز لوگ نہیں سن رہے. آپ عوام سے کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے قوم نکلے تو کیوں نکلے؟ پلیز.
कौम अपनी आजादी के लिए निकले, इमरान खान की आजादी नहीं, कौम अपनी आजादी के लिए निकले, वरना 26 नवंबर की तरह भी मारे जाएंगे और 9 मई की तरह भी कत्ल होंगे। खून इनके मुंह को लगा हुआ है, ये किसी को कुछ नहीं समझते, लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की इज्जतें खराब की हैं, इन्होंने पैसा लूटा लोगों के घरों से। अगर इन्होंने अपनी आजादी के लिए सब निकले, क्योंकि यही वक्त है, वरना इसके बाद जो होगा आपके साथ, आपको पता है ना, आपका घर बचे। पहली दफा है कि आदमी पुलिस हर घर में घुसी हुई है, हर घर में आदमी जाते हैं, औरतों को बेइज्जत करते हैं। पहली दफा हुआ है, पंजाब पुलिस के मुंह को पैसा लगा हुआ है, वो हर घर में घुसती है, लोगों से लूटती है। तो लोगों को अपनी आजादी के लिए निकलने, इमरान खान तो आजाद है, लोगों की, ये पाकिस्तानियों की आजादी अब चाहिए। अभी मेरा एक पर्सनल सा सवाल है, बहुत सारे एमएनएज एमपीए से पूछता हूं कि आप जुमेरात या मंगल को क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं कोई बहुत इमरजेंसी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की 3 बहनें हर मंगल को यहाँ आती है, कोई दिन ऐसा हुआ कि कभी नागा हुआ हो, मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बारिश हो, आंधी हो, ठंड हो और आप लोग ना आए हो? अगर जो आते हैं उनका भी सब लोग देख रहे हैं। देखो, लोगों ने अगले इलेक्शन में वोट देने हैं और हमें तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको भी लोग देख रहे हैं। तो अगले इलेक्शन अगर जीतते हैं तो ये अवाम उन्हीं को वोट देगी जो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। नहीं, मैंने पूछा था कि कोई दिन ऐसा हुआ कि किसी ऐसे मंगल को तमाम तीनों बहनें ना आई हो, यानी कि सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, आपकी नजर में कोई नागा हुआ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमारा नागा नहीं हुआ, क्योंकि हम आएंगे, हमारा भाई भी है, हमारा लीडर भी है, हम इस तहरीक के हिस्सा है हमारा, हम इस पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है जिसमें हम भी खड़े हैं, और जो नहीं आते उनको भी लोग देख रहे हैं। हम तो आते रहेंगे क्योंकि हमारा भाई भी है और हमारा मुखलिस लीडर भी है। आप ही लास्ट में एक मैसेज दे दें, आप ही जो एमएनए एमपीएस यहाँ पे नहीं आते, आप क्या कहती हैं उनके लिए, उनको क्या पैगाम? देखिए, सब एमएनए एमपीएस को पता है वो इमरान खान के नाम पे वोट मिले, सब जीते हैं, लोग निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले थे, इन सबको जताया, इनको आना चाहिए, इनका फर्ज बनता है। नहीं आएंगे तो उनका अपना नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू जी।